الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Every week, mashallah, you will hear bayan in English language. So I also give bayan every week in English language, but here I see most of the people who can understand Urdu, and I also sometimes enjoy to give bayan in Urdu language. So just try to speak more Urdu language. Is right? Or something summary, I will try to speak in English also. So whoever are sitting, they also can understand little bit, inshallah. یہ مہینہ ہمیں معلوم ہے کون سا مہینہ ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ. اللہ تبارک و تعالی نے کل کتنے مہینے ہمیں دیے ہیں؟ 12 مہینے. ان میں سے سب سے اخیر وا مہینہ ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. یہ آخری مہینہ ہے. اب اس مہینے میں کچھ احکام ہے جو ہمیں کرنے ہیں، اور یہ احکام صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. کون کون سے احکام ہیں وہ ذرا آپ گن لو تاکہ وہ سبق بھی سمجھو کہ یاد ہو جائے اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے. There are few ahkam which one given only in this month. Number 1, ایک ہے حج. حج جو کیا جاتا ہے وہ اسی مہینے میں کیا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اور دوسرا, نمبر 1 is Hajj, we can do only in this month. نمبر 2, دوسرا ہے کہ ہم اس مہینے میں جو روزہ رکھیں گے تو اس کا ایک خاص ریوارڈ ہے, اجر ہے, جو اس مہینے کے ساتھ, اس 9 دن کے ساتھ خاص ہے. اور تیسرا حکم جو ہے وہ رات میں عبادت کا ہے. اس کا بھی ایک اجر ہے کہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا, وہ بھی اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. اور پھر چوتھا ہے عرفہ کا دن. عرفہ جو اسی مہینے میں جو 9 of ذوالحجہ کو, جو عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہوتا ہے, وہ اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. اور اس کے بعد ہے 5واں حکم تکبیر تشریق. تکبیر تشریق جو اسی مہینے کے صرف 5 دن میں کہی جاتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ نے دیکھا کہ نماز کے بعد تکبیر تشریق کہی جاتی ہو؟ نہیں, اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے. اور پھر ایک چھٹا حکم ہے, ایک ہے پھر اس کے بعد ہے عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ صرف اسی مہینے میں ہم
اس کو مناتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ہے قربانی۔ قربانی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں، اسی مہینے میں صرف 3 دن میں، اس کے بعد اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، قربانی نہیں کر سکتا۔ صدقہ کر سکتا ہے، صدقے کے لیے جانور وہ کاٹ سکتا ہے، سلوٹر کر سکتا ہے، لیکن قربانی جو ہوتی ہے وہ اسی 3 دن میں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حکم ہے کہ سال میں کچھ 5 دن ہے، کتنے دن؟ 5 دن ہے، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان میں سے 4 دن صرف اسی مہینے میں ہے، 4 دن آتے ہیں اسی مہینے میں۔ اور پھر ایک اور حکم ہے جو ہمیں عجیب سا معلوم ہوتا ہے، وہ کون سا ہے کہ ہم جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر قربانی ہم کر نہ ڈالے اس وقت تک اپنے ناخون کو نہ کاٹے، اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ تو یہ حکم بھی ہے اسی مہینے کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ تو کتنے شاید 8 یا 9 چیزیں میں نے ابھی بتائی، تو تفصیل کے ساتھ تھوڑا بہت اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اب پہلا which one first is Hajj. Hajj we can perform only in the month of Dhul Hijjah. And that Hajj is called for who? A person who can go from here to Makkatul Mukarramah. He need money. That money he have and he can spend there. How many days he want to spend there? He must have that money, and if he have wife or children, he can give that money for spend for 40 days or 30 days. How many days he will go? He should give that money also. If he has that money, then Hajj is first. And today's time is maybe 40 or 60,000 then. We need, then we can go to perform Hajj. تو اس کے اوپر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے اور وہاں پر رہنے کی، پھر یہاں آئے، اس کا سارا خرچہ وہ اٹھا سکتا ہو تو حج فرض ہے۔ پھر دوسرا نمبر جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ اس مہینے میں یہ 9 دن میں روزہ رکھنا ہے، اس کا ایک خاص ریواج ہے۔ کیا ثواب ہے؟ اگر کوئی آدمی اس 9 دن کے اندر میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب ایک عجیب، ایک بہت خاص ثواب ہے، جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام کل یوم منہا بصیام السنہ، صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ A person who will fast 1 day in these 9 days of Dhul-Hijjah, he will get 1 year fast reward. اور دوسرا حکم جو ہے رات میں عبادت کرنے کا، وہ اسی رات میں ہے جو اس کا خاص ریواج، اس کے لیے کیا ثواب کے لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اس راتوں کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی ہے، کیا فرمایا؟ والفجر ولیال عشر، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ is taking an oath of 10 nights. Which 10 nights? یہاں پر علماء مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن بعض قول کے مطابق یہ 10 راتیں کون سی ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اس کی 10 راتیں۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں کی قسم نہیں کھائی، لیکن قرآن پاک میں اس راتوں کی قسم ملتی ہے، معلوم ہوا کہ بڑی راتیں ہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو پتہ نہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہاں پر تو حدیث میں آتا ہے تحروا، کہ بھائی ڈھونڈو، لاسٹ عشرے میں ہو سکتا ہے کہ 21 اور تاک راتوں میں، لیکن یہاں پر تو لیلۃ القدر کا ثواب ہر رات میں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا؟ وَقِيَامُ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اگر ایک رات ہم نے عبادت کر لی تو سمجھو کہ ہمیں لیلۃ القدر کا ثواب مل گیا۔ If we will make ibadat in this night, we will get reward like Laylatul Qadr. Laylatul Qadr کے برابر کیا ثواب ہے؟ Laylatul Qadr کا
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ثواب۔ اس کا مطلب ہے 83 ایئرس سے زیادہ، اگر 83 ایئرس ہم یہاں پر زندہ رہیں گے اور پورے 83 ایئرس عبادت کرتے رہیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ وہ سارا ثواب صرف ایک رات میں مل جائے گا، وہ ہے لیلۃ القدر کا ثواب۔ اور اس راتوں میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث صحیح حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کے برابر یہ راتیں ہمارے پاس سے گزر رہی ہے۔ آج کون سی ذو الحجہ ہے؟ 7 ذو الحجہ۔ کون سی؟ 7 ذو الحجہ ہے۔ کل ہے 8 اور 9ویں ذو الحجہ ہے سنڈے کو، تو وہ ہے عرفہ کا دن، اور اس کے بعد ہے 10 ذو الحجہ، اور 10 ذو الحجہ کو ہماری عید الاضحیٰ ہوتی ہے ہر سال۔ تو کیا ہے روزہ؟ دوسرا حکم، we must try to fast in these 9 days that we have tomorrow and the day of Arafah is coming, the 9th of Dhul Hijjah. And third حکم، we must try to make عبادت in this night. اور چوتھا حکم ہے عرفہ کا دن، اس کے ایک عجیب فضیلت، ایک اور دوسری فضیلت ہے۔ کیا ہے فضیلت؟ کہ اگر عرفہ کے دن ہم روزہ رکھیں گے تو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الگ ثواب ہے، اجر ہے۔ وہ کیا ثواب ہے؟ کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزشتہ 1 سال کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور اگلے 1 سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ ثواب کتنا، اگرچہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے، بڑے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن یہ چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جانا یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ If we will fast on the day of Arafah, Allah Tabarak wa Ta'ala will forgive our previous year's sins also and following year's sins also, even minor sins. Minor sins, major sins will not be forgiven without repentance and tawbah. حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ اگر عرفہ کے دن ہم روزہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو گزشتہ سال کے 1 سال کے گناہ معاف اور اگلے 1 سال کے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر ایک اور حکم ہے تکبیر تشریق، وہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 9 of ذو الحجہ، یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک، ٹوٹل 23 صلاح ہے، نمازیں ہیں، 23 نمازیں۔ چلے ایک مرتبہ گن لے تاکہ یاد ہو جائے۔ اور یہ پڑھنا ہر نماز کے بعد ان 5 دنوں میں واجب ہے اور زور سے پڑھنا ہے۔ 29 of ذو الحجہ یعنی اس سال کے مطابق سنڈے کو شروع ہو رہا ہے، سنڈے کو فجر کی نماز سے، تو سنڈے کو 5 نمازیں، 9 of ذو الحجہ کتنی نمازیں؟ 5۔ پھر اس کے بعد 10 of ذو الحجہ جو عید کا دن ہے اس کے دن 5 نمازیں، کتنی ہوئی؟ 10 نمازیں۔ پھر اس کے بعد 11 ذو الحجہ یعنی ٹیوزڈے کو 5 نمازیں، کتنی نمازیں ہوئی؟ نمازیں 5، تو 15 ہوئی ٹوٹل۔ پھر اس کے بعد ہے وینسڈے کو 5 نمازیں، کتنی ہوئی؟ 20۔ پھر اس کے بعد ہے تھرسڈے کو 13 of ذو الحجہ، فجر، ظہر اور عصر 3 نمازیں، کتنی ہوئی ٹوٹل؟ 23 ہوئی نا۔ تو اس سال کے مطابق سنڈے کو فجر کی نماز سے لے کر ہمیں پڑھنا ہے تھرسڈے کی عصر تک، عصر کے بعد اخیر میں پڑھنا ہے۔ تو 23 صلاح کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر تشریق۔ کیا ہے تکبیر تشریق؟ چلو ایک بار میرے ساتھ پڑھ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد ہو گیا؟ اگر کسی شاید یاد تو ہے ہی لیکن شاید یاد گرا رہا ہوں، بھول گئے ہو، کیونکہ سال میں اسی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ واپس ایک مرتبہ پڑھ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا
سے لے کر تھرسڈے کو عصر کی نماز تک پڑھنا ہے، اور یہ واجب ہے اور زور سے پڑھنا ہے، چاہے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اکیلے نماز پڑھے، یا نماز قضا ہو گئی اور اسی دن میں ہم قضا کر رہے ہیں تب بھی پڑھنا ہے۔ اگر بھول گئے، اگر نماز کے بعد یاد نہیں رہا اور اس کے بعد ہم نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس وقت بھی اگر یاد آئے تو پڑھ لو، لیکن اگر بھول گئے تو پھر استغفار ہے، توبہ کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد ہے حکم عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جو اسی مہینے میں ہم مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی ہوتی ہے وہ اسی مہینے میں۔ پھر اس کے بعد ہے قربانی، اور ایک حکم قربانی سے پہلے بتا دیتا ہوں، میں نے کیا بتایا، 5 دن ہے سال میں روزہ رکھنا اس میں حرام ہے۔ کون کون سے؟ ان میں سے 4 دن اسی مہینے میں ہے۔ تو fast 5 days in a year is haram. A person who will fast, it means he is committing sin. To fast also haram in these 5 days. کون سے دن ہے؟ 10 ذو الحجہ یعنی قربانی کے دن، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خاص ہماری دعوت ہوتی ہے۔ اگر میزبان ہمیں کوئی دعوت دے اور روزہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے اور بلائے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں میں تو روزہ رکھنے کا، تو کیا ہم اس کا دل کو دکھائیں گے نا؟ تو یہ تو اللہ کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے عید کے دن۔ پھر اگر ہم روزہ رکھیں گے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دعوت کو ہم ٹھکرا رہے ہیں، اسی لیے حرام ہے۔ اس دن کھاؤ، مزے کرو، کھاؤ، کتنی خوشیاں ملتی ہیں۔ پورے سال میں اتنا گوشت نہیں کھاتے جتنا ہم اسی دن میں 3 دنوں میں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اسپیشل ایک مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو روزہ رکھنا 10 ذو الحجہ کو حرام یعنی عید کے دن، پھر اس کے بعد 11 ذو الحجہ، اور پھر 12 ذو الحجہ، 13 ذو الحجہ، یہ 4 دن سمجھ میں ہے۔ یہ 10 یعنی منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھنا حرام۔ پھر اس کے بعد 5واں ہے عید الفطر کے دن، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید کا دن ہوتا ہے اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ 5 دن ہے۔ There are 5 days in a whole year to fast is haram. We can't fast in these 5 days. 9 of Dhul Hijjah, 10 of Dhul Hijjah, 11, 12, 13 and the day of Eid al-Fitr. یہ 5 دن ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قربانی، جو اسی مہینے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قربانی کرو۔ قربانی جو آدمی نصاب کا مالک ہو، کیا ہے نصاب؟ 612.36 گرام آف سلور اس کے پاس ہو، یا اس کے جو ویلیو ہے اس کے پیسے اس کے پاس ہو۔ آج کی پرائس تو نہیں دیکھی، گزشتہ جمعہ کو تھا 4,984 4,985 لاسٹ جمعہ۔ اگر اتنے پیسے کسی کے پاس ہے تو سمجھو کہ یہ آدمی شریعتی نگاہ میں مالدار ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر صدقۃ الفطر میں بھی یہی ہے اور قربانی میں بھی یہی ہے۔ زکوٰۃ میں 1 سال گزرے، اتنے پیسے ہو گئے تو ہم مالدار ہو گئے شریعت کی نگاہ میں، پھر اس کے بعد 1 سال گزرنا ضروری، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر اور اسی طرح یہ قربانی جو واجب ہوتی ہے، اگر ان دنوں میں فار ایگزامپل یہ 3 دن جو قربانی کے ہیں اسی دن میں بھی اگر ہمارے پاس اتنے پیسے آ گئے پلس مائنس 5,000 رینڈ تو قربانی واجب ہے۔ If we have 5,000 rest plus minus, even in these 3 days, 10 of Dhul Hijjah, 11 of Dhul Hijjah, and 12 of Dhul Hijjah, even before sunset, 12 of Dhul Hijjah, some generous men come. کوئی سبھی آدمی آ جائے اور 5,000 روپے کسی کو ہدیہ کر دے، ہدیہ مل جائے تو وہ مالدار ہو گیا، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو قربانی کریں گے کیا ثواب ملے گا؟ حدیث میں نبی قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة. کیا فرمایا اللہ کے رسول صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الأضاحي قربانی کیا چیز ہے؟ What is this قربانی؟ قربانی کیا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ اگر ہم قربانی کریں گے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ What benefit will we get if we will make قربانی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ثواب ملے گا. we will get reward of each hair of that animal which we are going to slaughter. کتنے بال ہے؟ ہم اپنے بال نہیں گن سکتے ہیں. صبح سے لے کر رات ہو جائے لیکن پھر بھی ہم اپنے بال گن سکتے ہیں تو تھوڑے بہت گنے جائے واپس گنے کون سے گنے کون سے نہیں گنے. تو ہم جیسے وہ جانور اتنا بڑا جانور اگر گائے لے لی کتنے تو کیسے گنیں گے؟ نہیں گن سکتے. اور وہ شیپ لے لیا تو اس کے اندر تو وول ہوتا ہے اس کو کیسے گنیں گے؟ تو وہ ثواب ہمیں دیا جائے گا. اگر یہ ثواب سنتے ہیں نا تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یار قربانی نہ واجب ہو پھر بھی کرے کیا ثواب پھر اس کے بعد کہاں ملے گا ہمیں؟ اور واپس گوشت کھانے کو ملے گا وہ تو الگ. تو یہ ہے قربانی. اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ چلو یہ تو بال ہو تو بال تو سمجھ میں آتا ہے کبھی کسی گائے کے اوپر تھوڑے کم بھی بال ہو لیکن کسی بکرے کے اوپر تھوڑے کم بھی بال ہو لیکن یہ شیپ جو ہے نا اس کے اندر تو قول فصوف یا رسول اللہ. اگر یہ شیپ ہے اون ہے اس کے اندر میں جو وول ہے تو اس کو کیسے اس میں کیا ہوگا؟ تاکہ اس کے بھی ایک ایک جو شیپ اون ہوتا ہے ایک ایک وول ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے اس کے بدلے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا ایک ایک کے بدلے میں. کتنا بڑا ثواب ہوگا. تو یہ ثواب ہمیں ملے گا تو ہمیں دل کھول کر ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی کرنا ہے حدیث قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا اگر تم قربانی کرو گے مجھے اس کا گوشت بھی نہیں چاہیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا مجھے خون بھی نہیں چاہیے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ لیکن میں تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کون سے جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہو. دل میں کون سا جذبہ ہے؟ وہ جذبہ ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کو تھا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا. جب اپنے بچے کو اگر کہا جائے کہ قربان اس کو ذبح کر جاؤ کتنا مشکل ہے. بکرے کا پیر باندھنا تو بہت آسان ہے گائے کے پیر باندھنا آسان ہے لیکن اپنے لال کے اپنے پیارے بیٹے کے پیر باندھنا کتنا مشکل ہے. لیکن حکم آیا اللہ کا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس کے اوپر عمل کیا. تو بس وہی حکم کہ اگر آج بھی اللہ ہمیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دے ذبح کرنے کا تو ہم حکم اللہ کو پورا کریں گے انشاءاللہ. تو اسی جذبے کے ساتھ ہم قربانی کریں. اور سب سے زیادہ یہ مالی عبادت ہے نا یہ قربانی. اس میں پیسے زیادہ خرچ جتنے پیسے زیادہ خرچ کریں گے جیسے بڑا جانور لیں گے اچھا دکھنے میں بھی خوبصورت ہو اس کے پیسے زیادہ تو اس کا بھی ثواب زیادہ ملے گا. اگر ہم لے آئیں گے گھر پر اس کی ہم خدمت کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا.
جیسے کہ ہمارے یہاں ہماری کنٹریوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. یہاں پر تو بس اگلے دن قربانی کا جانور لائے اور ذبح کر دیا. وہاں پر ماشاءاللہ پہلے سے رکھا جاتا ہے اور برابر واش بھی کیا جاتا ہے، ان کو واش بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رکھتے ہیں اور ایسا پیار کھیلتے ہیں. بچے بھی ادھر گھومتے ہیں، عید کے بھی پیارے لگتا ہے کہ عید ہے. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا عید ہے بھی یا نہیں. وہاں پر تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ عید ہے، گھوم رہے بچے بھی ادھر ادھر گھوم رہے اور چل رہے اور سلوٹر کر رہے، گوشت کھا رہے ہر جگہ پر اور لوگوں کو کھلا بھی رہے، بیچ بھی رہے. یہاں تو کیا بات کریں، پورے ایک سال تک لوگ گوشت رکھتے ہیں. یہ سعودی افریقہ میں بہت سارے لوگ ہیں جو فریز کے اندر میں پورا بکرا شیپ رکھ دیتے. آپ نے نہیں سنا ہو کہ ایک بھائی نے ڈریم میں ایک خواب میں دیکھا کہ بھائی بکرے جو قربان کیے نا وہ سارے جنت میں گھوم رہے تھے، بہت سارے بکرے گھوم رہے تھے. تو وہ بھائی نے دیکھا کہ اس نے جو بکرا ایک ذبح کیا تھا وہ بھی وہاں پر گھوم رہا تھا، لیکن اس کے صرف 3 ہی لیگ تھے، ایک نہیں تھا. جی 3 ہی لیگ تھے، ایک نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں جب بائی کیا تو اس وقت 4 لیگ تھے، صحیح سالم تھا. اب کیا ہو گیا، یہ تو 3 ہی ہے، کہاں چلا گیا ایک؟ بھائی میں نے بائی کیا تھا، وہ اس کو ذبح کیا تھا، وہ تو 4 سے صحیح سالم تھا، تندرست تھا، ابھی ایک لیگ اس کا کہاں چلا گیا؟ تو کہا کہ وہ ابھی فریج میں پڑا ہوا ہے، جتنا کھاؤں گے اتنا یہاں پر آتا رہتا ہے، ابھی وہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کو ختم کرو. یہ پاکستان کے ایک مفتی صاحب ہے، مفتی طارق مسعود، بہت اچھے مفتی صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی جائز تو ہے پورا سال آپ رکھو گوشت، لیکن ایک انسان کی فطرت کیا کہتے ہیں، نیچرل، ہمارا جو نیچرل ہے نا طبیعت، وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھی تو ذرا دیکھو. کہ ہم بہت جیسے میرا ابا ایسا ہی کرتے کہ اگر 5-6 دن ہو گئے کہا کہ یہ باسی نہیں کھانے کا. بھائی یہ ڈیپ فریج تو ابھی آئے، پہلے کہاں فریج تھا؟ ہمارے یہاں اتنے زیادہ بہت غربت ہے، کہاں فریز ہوتا ہے. بس ایسے ہی وہ بڑے پیالے میں وہ برتن کے اندر میں رکھا، اتنا حصہ سب غریبوں کو کھلاتے ہیں. ارے کھاتے بھی ہے، کھلاتے بھی اور مزے کرتے ہیں. یہاں پر تو بس سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو قربانی دل کھول کر کرنا چاہیے اور گوشت کھاؤ اور کھلاؤ. 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے. ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ ہم غریب اپنے فیملی والے جو ہیں فرینڈس ہیں ان کے لیے رکھیں، اور ایک غریبوں کے لیے رکھیں. اور یہ گوشت جو ہے قربانی کا ضروری نہیں کہ صرف مسلمان کو ہی دیا جاتا ہے، اگر کوئی نان مسلم ہو ان کو بھی ہم دے سکتے ہیں، ان کو بھی دیا جاتا ہے. تو قربانی ہم ان دنوں میں کرنی ہے اور اس جذبے کے ساتھ کرنی ہے کہ آج اللہ کا حکم ہے کہ ہم آپ اپنی جو پیاری چیز ہو اس کو قربان کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی 2-3 دن باقی اگر کسی نے نہ لائے ہو قربانی کا جانور تو لے آوے، تھوڑی بہت اس کی خدمت کی جائے، اس سے مانوس ہو. بہت سی مرتبہ بہت سے علماء بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیچارے اس سے محبت کرتے تھے، بکرے کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے کہ بکرا جہاں کہیں وہ جاتے تھے تو وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. پھر جب قربانی کا دن آتا ہے وہ ذبح کر رہے اور آنکھوں سے آنسو محبت ہو جاتی ہے. میرے والد صاحب ہمارا بھی الحمدللہ وہ گائے گھر پر جلدی وہ پلی ہوئی ہوتی ہے، 2 سال تک رکھتے ہیں، 2 سال ہو جاتے ہیں پھر اسی کو قربان کرتے. تو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا کہ وہ جب ذبح کرتے کیونکہ روزانہ رات کو کھلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ذبح کرتے ہیں تو کچھ الگ کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کیوں اللہ کے خاطر کر رہے ہیں تو اس کا ثواب بھی، کیونکہ اللہ کیا دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہمارے اندر تقویٰ کیا ہے. So we should try to slaughter our animal what does jazba, what does kafiyat. If Allah Tabarak wa Ta'ala will give order to slaughter our children, then how Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam got order to slaughter his child Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam. If this hukm and order will come today also I will follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. I will follow the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Even Allah Tabarak wa Ta'ala will give me order to slaughter my
bachai. So that was that's why we should try to slaughter. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to make amal. कितनी बातें बताई याद रही? एक है हज